الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم کورس برائے خواتین آج مکمل ہوا ہے۔ خواتین اور میری بیٹیاں یہ بات نشین فرما لیں کہ ہم نے خواتین اسلام کے لیے صراط مستقیم کورس ترتیب دیا ہے، جس کی ترتیب یہ ہے کہ صراط مستقیم کورس میں دراصل 40 درس اور 40 اسباق ہیں، اور ہر سبق میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت کریمہ، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 مسنون دعا۔ اب اصل تو کورس یہ 40 دن کا ہے، لیکن اگر خواتین کے پاس وقت کم ہو اور خواتین سمجھدار ہوں، وہ چاہیں تو اس کورس کو 20 دن میں بھی پڑھ سکتی ہیں، روزانہ 2 سبق پڑھ لیں۔ اور اگر خواتین سنجیدہ ہوں، وقت کم ہو اور محنت فرمائیں تو اس کورس کو وہ 10 دن میں بھی مکمل کر سکتی ہیں، یعنی روزانہ 4 سبق پڑھ لیں۔ ابھی جس طرح صراط مستقیم کورس مکمل ہوا ہے اور 10 دن میں مکمل ہوا ہے، روزانہ 4 سبق ہوتے رہیں۔ میں اس موقع پر تمام خواتین کو شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور بطور خاص اس خاتون اور اپنی بیٹی کو کہ جس نے عالمہ ہونے کے باوجود اس کورس کو پڑھنا چاہا اور اس ایک کی محنت کی وجہ سے مزید خواتین نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور مزید خواتین کو اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر معلمہ کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ آپ یقین فرمائیں، میں یہ بات دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ای مرکز کے ساتھ منسلک خواتین جو معلمات ہیں، جس قدر وہ محنت کرتی ہیں، میں بخوبی اس سے آگاہ ہوں۔ باوجود اس کے کہ ان کے گھر کے مسائل ہیں، باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باوجود اس کے مہمانوں کی بہت آمد ہے، اس کے باوجود بحمد اللہ تعالیٰ وہ شب و روز اپنے کام کے اندر لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور میری خواہش ہے کہ پوری دنیا سے اسی طرح ہماری خواتین اسلام جو روحانی بیٹیاں ہیں وہ اس کام کے لیے تیار ہوں اور دین کا پڑھنا اور پڑھانا وہ شروع فرمائیں۔ تو اگر کسی بھی علاقے میں کہیں بھی کام کی ضرورت ہو تو میں مشورہ دیا کرتا ہوں خواتین کو کہ آپ سب سے پہلے صراط مستقیم کورس منعقد کریں۔ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چھوٹی عمر کی، درمیانی عمر کی اور بڑی عمر کی عورتیں جڑیں گی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کام کے لیے یہ صراط مستقیم کورس ایک سنگ بنیاد ہوگا۔ تجربہ شرط ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ میں آج اس صراط مستقیم کورس کے اختتام پر چند ایک باتیں بطور نصیحت کے اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر میرے گھر والوں کو، میری بچیوں کو، میری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ نمبر 1، تمام ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور مسلمان عورت بن کر زندہ رہنا ہے، صرف انسان بن کر نہیں، صرف عورت بن کر نہیں، مسلمان عورت بن کر زندہ رہنا ہے۔ مسلمان عورت کا سب سے آسان لفظوں میں جو میں مفہوم بیان کر سکتا ہوں
وہ قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کے میں بات کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، مومن اور مسلمان مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آ جانے کے بعد اس کے مقابلے میں کوئی اور کام کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو اس کے مقابلے میں دخل اندازی دے۔ اس لیے تمام مائیں بہنیں بیٹیاں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور مسلمان عورت بن کے زندہ رہنا ہے، اللہ کی بندی بن کے زندہ رہنا ہے۔ اللہ کی بندی بننے میں، مسلمان عورت بننے میں، اللہ کو راضی کر کے جینے میں اگر پورا عالم ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اور اگر سب راضی ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارا رسول کیا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو مسلمان عورت بن کے زندہ رہنا ہے۔ ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے جینے سے، ہمارے مرنے سے، ہمارے نکاح سے، ہمارے جنازے سے، ہمارے لباس سے یہ پتہ چلے کہ مسلمان عورت ہے، پتہ چلے کہ مسلمان عورت ہے۔ مسلمان عورت ہونے کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، میں کیا آپ کو عرض کروں، بہت فائدہ۔ بس اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ تو نمبر 1 فیصلہ کریں کہ ہم نے مسلمان عورت بن کر زندہ رہنا ہے۔ نمبر 2، عورت کا معنی ہی پوشیدہ ہے، مستورات مستورتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہی پوشیدہ ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہر حال میں ہم نے پردہ کرنا ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ پردہ کس نے کرنا ہے؟ جو مسلمان عورت ہے۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا جو مسلمان عورت نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو مسلمان عورت ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اب تم اپنی مرضی چھوڑ دو، کامل اور مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان عورت فیصلہ کرے کہ ہم نے ہر حال میں پردہ کرنا ہے۔ کس نے پردہ کرنا ہے؟ مسلمان عورت نے۔ کس سے پردہ کرنا ہے؟ ہر اس شخص سے پردہ کرنا ہے جس شخص سے کسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہو۔ کتنی آسان سی تشریح ہے۔ بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں میں نے فلاں سے پردہ کرنا ہے، میں نے فلاں سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں؟ آسان سی تشریح یہ ہے کہ جس مرد سے کسی عورت کا زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس مرد سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ واجب اور سنت اور مستحب نہیں ہے، فرض ہے عورت کا پردہ کرنا۔ عورت اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بلا وجہ نامحرم مرد کو دیکھنے سے عورت کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو چھپانا یہ تو اس کے ذمے ہے، دیکھنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے صحابی آئے، زوجہ مطہرہ ام المومنین رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احتجبا عنہ، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ان میں سے ایک ام المومنین پوچھ یا رسول اللہ الیس هو اعمی، یہ تو نبینہ ہے، اس سے کیا پتہ؟ تو نبینہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا افعمیابان انتما الستما تبصرانہ، یہ نبینہ ہے، تم نبینہ تو نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھتی ہو۔ آنے والا صحابی ہے، نبینہ ہے، روحانی بیٹا ہے، جس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وہاں بھی احتیاط برتی جا رہی ہے کہ عورت اس کو دیکھنے سے بھی احتیاط کرے۔ اس لیے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے۔
میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، آپ چاہیں کہ پھر کبھی سمجھا دوں گا۔ عورت کے پردہ کرنے میں عورت کا چہرہ بھی شامل ہے، عورت کے پردہ کرنے میں عورت کی یہ ہاتھ کی پشت بھی شامل ہے، عورت کے پردہ کرنے میں عورت کے پاؤں کی پشت بھی شامل ہے۔ عورت نے پورے جسم کا پردہ کرنا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ بہت ساری خواتین کا خیال یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ دلائل اس پہ بہت ہے، میں اس وقت دلائل نہیں دے رہا، بات ذہن نشین فرما لیں کہ چہرہ ہی ہے جس کو دیکھ کر عورت یا مرد کے ساتھ نکاح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ چہرہ ہی ہے جو بنیاد ہے۔ چہرہ تو پورے وجود کی عکاسی چہرہ کرتا ہے۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کا معنی کہ آپ نے پورے جسم کی حیات اس کی دیکھ لی ہے، اس لیے چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ عورت بہت زیادہ اس کا خیال فرمائے۔ مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اگر آپ کی کوئی الجھن ہو، کوئی علمی اشکال ہو تو اس کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے خواتین ذہن بنا لیں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے۔ نمبر 3، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمام خواتین نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے، پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں۔ ایک باندی اور غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آقا کی منشا کے خلاف زندگی گزارے۔ اپنے گھر کو سنت کے مطابق ڈھالیں۔ یقین فرمائیں، ہمارے گھر کے جو مسائل، مصائب اور پریشانیاں ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی وجہ سے۔ میں ایک مرتبہ ایک گھر گیا، اپنے عزیزوں کیا، تو انہوں نے مجھ سے کچھ شکایت کی جنات اور جادو اور یہ چیزوں کی۔ میں تو چونکہ عام طور پر یہ کام نہیں کرتا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں تصاویر لٹکی ہوئی ہیں، آپ اس کو اتار دیں تاکہ شیاطین نہ آئیں، تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں۔ تب اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا جب اپنے گھر میں لٹکی ہوئی تصاویر آپ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بتائیں شیاطین آئیں گے، فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے تو پھر گھر میں مصائب تو آئیں گے۔ اپنے گھر کو سنت کے ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آخر کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنے گھر میں کارٹون کی، بلا ضرور اپنے گھر میں بھالو رکھنے کی، اپنے گھر میں ایسے کپڑے رکھنے کی جس کے اوپر تصاویر جانداروں کی بنی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ میں دیندار اور بے دین گھرانوں میں فرق نہیں کر رہا، میں سب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے گھر کو سنت کے مطابق بنائیں۔ جب ہم نے کھانا کھانا ہے تو نیچے بیٹھ کے کھا لیں، دسترخوان بچھا کر کھا لیں، ہاتھ دھو کر کھا لیں، سنت کے مطابق پلیٹ کو صاف کر لیں، کوشش کریں ایک برتن میں کھائیں، بلا وجہ زیادہ پلیٹوں میں مت ڈالیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کھانے والے کون ہیں؟ شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں۔ یہ ایک برتن میں کھا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ برتنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر کو سنت کے مطابق بنائیں۔ رات کو سونا ہے، سنت کے مطابق سو جائیں۔ اپنے گھر کو مسنون دعاؤں کا ماحول دے دیں۔ تو فیصلہ کریں کہ اپنے گھر کو سنت کے مطابق ماحول دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے، ضرور دینی ہے اور سب سے پہلے دینی ہے۔ میری بات توجہ سے نشین فرما لیں۔ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے، بہر صورت دینی ہے اور پہلے دین کی تعلیم دینی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے بطور مسلمان ہم نے دین کی تعلیم دینی ہے۔ اپنے بچوں کو کلمہ سکھائیں، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، اپنے بچوں کو اچھے نام سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھائیں، اپنے گھر میں دینی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ ہر حال میں دینی تعلیم دینی ہے۔ میں کہتا ہوں سکول کی تعلیم بھی دیں لیکن اس کا انتظار کریں۔ پہلے بچے کا حق دین ہے، دنیا بعد میں ہے۔ پہلے بچے کا حق دین کی تعلیم ہے۔ دین کی تعلیم مقدم رکھیں، دنیا کی تعلیم مؤخر رکھیں، دونوں تعلیمیں دیں۔ لیکن اگر کبھی اللہ نہ کرے
ایسا وقت آ جائے کہ آپ نے دو میں سے ایک ہی تعلیم دلوا سکتے ہیں تو پھر دینی تعلیم کو ترجیح دیں۔ دنیا کی تعلیم کے فوائد موت تک کے لیے ہیں، اور دین کی تعلیم کے فوائد موت تک کے لیے بھی ہیں اور موت کے بعد کے لیے ہیں۔ پھر اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں سکول کی تعلیم کو ضروری سمجھتا ہوں۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، دینی تعلیم ہماری سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اور اب اللہ کا بہت کرم ہے، اب دینی تعلیم کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا میں کون سا شخص ہے جس کے پاس موبائل نہیں؟ کون سا گھر ہے جس گھر میں موبائل نہیں؟ ہر گھر میں ہے۔ آن لائن دین کی تعلیم موجود ہے۔ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے آدمی کے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہے، معلمات کا انتظام کیا ہے، اساتذہ کا انتظام کیا ہے، ای مرکز کا نظام دیا ہے۔ ماں اپنی گود میں بٹھا کر اپنی بچی کو تعلیم دے، آپ اپنی گود میں رکھ کر اپنی اولاد کو تعلیم دیں۔ بچیوں کو پڑھانے کے لیے معلمات موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تعلیم القرآن کورس میں داخلہ لیں، آپ چھوٹی اس سے بڑی عمر کی ہے علم دین کورس 2 سال کا کروائیں، اس سے بڑی عمر ہے 4 سالہ عالمہ کورس کرائیں، اس کے بعد آپ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرائیں، تخصص فی الافتاء کرائیں، تخصص فی الحدیث کرائیں، تخصص فی تفسیر کرائیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس وقت کم ہے، اور اگر دینی تعلیم دنیاوی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اگر عمر بڑی ہے اور مشکل ہے پڑھنا، 1 سال کا ترجمہ قرآن کریم کے اندر داخلہ لے لیں۔ تو ہم نے مختلف چیزیں تیار کی ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کتنا بہترین نظام ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے نظام ہی ایسا دیا ہے کہ خواتین متعلمات اور طالبات کو پڑھانے والی خواتین معلمات اور استانیہ ہیں، مرد نہیں ہے۔ کتنا بہترین نظام دیا ہے۔ تو ہم طے کریں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینی ہے۔ بتاؤ کس قدر اعزاز کی بات ہے کسی والد کے لیے، کس قدر اعزاز کی بات ہے کسی ماں کے لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی قرآن کی حافظ ہو۔ کس قدر اعزاز کی بات۔ میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں اسکول کا حامی ہوں، اسکول بچے پڑھانے چاہیے، اگر کوئی نہیں پڑھاتا تو اس کو مجبور بھی نہ کریں۔ میری بحمد اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بیٹی ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، معلمہ ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، معلمہ ہے۔ اس کے بعد پھر میرا بیٹا ہے، حافظ ہے، عالم بننے کے قریب ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹی ہے، حافظہ ہے، عالمہ بننے کے قریب ہے۔ پھر بیٹا ہے، حافظ ہے اور عالم بننے کے قریب، عالم بن رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹی ہے، قرآن کریم کی حافظہ ہے، عالمہ بنے گی۔ اس کے بعد پھر بیٹا ہے، 7 پارے ہو گئے، حافظ اور عالم بنے گا۔ اس کے بعد پھر بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں نے طے کیا ہے، اور یہ کوئی صرف میرا مسئلہ نہیں، میری گھر والیاں، میری اہل خانہ میرے ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنانا ہے۔ آپ بھی فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنانا ہے۔ حافظ بنائیں، پھر انجینئر بنائیں، حافظ بنائیں اور پھر ڈاکٹر بنائیں، حافظ بنائیں اور اس کو دنیاوی تعلیم میں آگے لے جائیں۔ کون منع کرتا ہے؟ ایک بات میں کبھی بطور تعجب کے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا ہر شخص جو کلمہ گو ہے، مرد یا عورت، وہ یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے سے بچے کا ذہن کھل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ اس کو مانتے ہیں تو پہلے حافظ بنا کر ذہن کھول لیں، پھر اس کو انگریزی پڑھا لیں، پھر اس کو ڈاکٹر بنا لیں، پھر اس کو انجینئر بنا لیں، ذہن کھول لیں نا۔ ادھر کہتے ہیں کہ حافظ بننے سے ذہن کھلتا ہے، ادھر کہتے ہیں 15 سال کا ہو جائے تو پھر حافظ بنائیں گے، تو ذہن کھول لیں اس کا۔ ہمارے بچے تو اس سے پہلے بھی حافظ بن گئے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو اب طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اولاد کو دین کی تعلیم ضرور دینی ہے۔ نمبر 5، کچھ حقوق ایسے ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو ہمارے دوسروں کے ذمہ ہیں۔ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو حقوق دوسروں کے ہمارے ذمہ ہیں، اگر اس کو یہاں ادا نہ کیا تو قیامت کو ادا کرنا پڑے گا، اور جو ہمارے حقوق دوسروں کے ذمہ ہیں،
اگر انہوں نے یہاں ادا نہ کیے تو ان کو قیامت کو ادا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ادا کرنا آسان ہے، قیامت کو ادا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے تمام مائیں بہنیں بیٹیاں طے کر لیں کہ جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ہم نے وہ حقوق ادا کرنے۔ آپ یقین فرما لیں، لڑائی کی بنیاد حقوق کا مطالبہ ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ جب حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے تو گھروں میں بازاروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو پھر گھروں کی اور بازاروں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص دوسروں کے اپنے ذمہ حقوق کو ادا کرنا شروع کرے، لڑائی ختم ہو جائے، اور جب حقوق کے مطالبے ہوں گے تو پھر لڑائی ہوگی۔ تو ہم یہ طے کریں کہ ہمارے ذمہ جو حق ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ایک ماں ہے، اس کے ذمہ کیا حق ہے، ایک بیوی ہے، اس کے ذمہ کیا حق ہے، ایک بہن ہے، اس کے ذمہ کیا حق ہے، ایک بیٹی ہے، اس کے ذمہ کیا حق ہے، اپنے حقوق پورے کریں۔ دیکھیں، اس وقت میری گفتگو خواتین سے ہے، اس وقت میری گفتگو مردوں سے نہیں ہے۔ مرد ذرا سے گفتگو ہو تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ تم اپنے حقوق ادا کرو، لیکن جب خواتین سے ہوگی تو پھر آپ کو سمجھاؤں گا نا، بیٹی آپ حقوق ادا کرو، حقوق کے مطالبے نہیں، حقوق ادا کرو، اپنے حقوق دبائیں اور دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ تو آپ دیکھیں نا، گھر کیسے جنت کا ماحول بن جاتا ہے، گھر کا ماحول کیسے درست ہوتا ہے، لڑائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، زیور عورت کو استعمال کرنا چاہیے۔ زیور عورت کی زینت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے زیور استعمال کرنے کے حق میں ہوں، لیکن میں 2 گزارشات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس عورت کے پاس زیور استعمال کا ہے، اس زیور کی زکوٰۃ اس عورت کے ذمے ہے، اس کے شوہر کے ذمے نہیں، اس کے بیٹے کے ذمے نہیں، اس کے والد کے ذمے نہیں، اس کے باپ کے ذمے نہیں، اس کے ذمے ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کے پاس زیور موجود ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ان کا شوہر زیور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا ادا نہیں کر سکتا، وہی زیور ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں، شوق سے پہنے، رغبت سے پہنے، آپ کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی یا زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تو اللہ کے واسطے زیور کو اتار دیں، خدا کے واسطے اس کو بیچ کر کسی کام پہ لگا لیں۔ صدقہ، میں نہیں کہتا صدقہ کر دیں، میں نہیں کہتا خیرات کر دیں، آپ کی ہمت ہے صدقہ خیرات کریں، اپنے کسی کام پہ لگا لیں، مکان بنا لیں، کوئی اور چیز لگا دیں۔ ایک بات تو میں گزارش کرتا ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اور دوسری بات، زیور ادا کرتے وقت، پہنتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ زیور کس کے لیے پہننا ہے۔ گھر میں زیور موجود ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے زیور نہیں پہنتی، بیوی زیور پہنتی ہے کسی فنکشن کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، کسی شادی بیاہ کے لیے، حتیٰ کہ کسی مدرسے اور اسکول میں جانے والی تقریبات کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون کا ایسے اجتماع میں زیورات پہن کر جانا جائز نہیں، جہاں صرف خواتین ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل حق یہ شوہر کا ہے۔ خاتون شوہر کے لیے زیور نہیں پہنتی اور دوسری عورتوں کے لیے پہنتی ہے، اصل تو اس کی زیب و زینت شوہر کے لیے ہونی چاہیے، اصل اس کی زندگی تو اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بات کا خیال کرنا ہے آپ نے کہ ہم نے زیور پہننا ہے تو کن کے لیے پہننا ہے۔ دکھاوے کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، کسی کو جلانے کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ذرا یہ ذہن میں رکھا کریں ہم زیور کیوں پہن رہی ہیں۔ باقی ضروری نہیں ہے، وہ میری رائے ہے، میرا ذوق ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم زیور سونے کا پہنو تو مجھے خوشی ہے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے میں زیادہ دے سکوں، چاندی کا پہنو مجھے خوشی ہے، لیکن تم آرٹیفیشل زیور پہنو مجھے خوشی نہیں ہے۔ میں اس پر عورتوں کو منع نہیں کرتا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، میرا اپنا ذوق ہے کہ عورت پہن سکتی ہے تو خالص سونا اور چاندی پہنے، نہیں پہن سکتی تو کوئی ضروری زیور ہی پہننے ہیں۔
چھوڑ دے. اللہ پاک نے عورت کی ذات کے اندر اگر یہ پاک دامن ہو، اس کو حسن دیا ہے، پاک دامن ہو، زینت دی ہے، جو عورت کے طریقے اس کو استعمال کرنے زیادہ مناسب ہے. نمبر 7، جس طرح خواتین نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ خود کو دین کی تعلیم دیں. عام طور پہ ہماری خواتین اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کے لیے فکر مند رہتی ہیں اور اپنی دینی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں ہوتی. ان کا ایک ذہن ہوتا ہے میں تو بڑی عمر کی ہوں، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں تو اب نہیں پڑھ سکتی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والی صحابیات بڑی عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہن. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا ہے. پھر ہماری تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے اور پہلے بڑی عمر کی خواتین کے ذمہ ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں، پڑھتی پڑھتی دنیا سے چلی جائیں، اسی طرح جنازہ اٹھ جائے. تو اہتمام کریں کہ خواتین نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے. جو میری گفتگو سماعت فرما رہی ہیں وہ نیت کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن کریم کو ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنی ہے، ہم نے اسلامی عقائد پڑھنے ہیں، ہم نے فقہ اسلامی پڑھنی ہے، ہم نے اسلامی تاریخ پڑھنی ہے. جو ہماری شریعت کا علم ہے ہم نے انشاءاللہ العزیز اس علم کو حاصل کرنا ہے. یا آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 8، ہمارے ہاں خواتین بطور خاص اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ کوئی ضروری کام ہو جس کے بغیر گزارا نہ ہو. خواتین باہر جا سکتی ہیں، گھر سے باہر جا سکتی ہیں، کسی خاندان کی ضروری تقریب میں جا سکتی ہیں، لیکن عورت کا جو عام مزاج ہے وہ بلا ضرورت باہر جانے کا نہیں ہونا چاہیے. اور جب باہر جائیں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ پردہ ہو، اور پردہ بھی ایسا ہو جس کو پردہ کہتے ہیں. ایسا برقع نہیں پہننا کہ جس برقعے پر پھول بہت زیادہ ہوں، جس برقعے پر رنگینیاں بہت زیادہ ہوں، جس برقعے پر کڑھائی بہت زیادہ ہو. یعنی اتنا فیشنیبل برقع ہو کہ جو نہ دیکھے اس کا بھی دیکھنے کو دل چاہے. عورت کو ایسا لباس پہن کے نہیں جاننا چاہیے. ایسا برقع مت استعمال کریں کہ جس برقعے کے اندر کشش ہو اور نامحرم مرد کو اپنی طرف کھینچے. یہ مناسب نہیں. اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 9، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے سب کے لیے ضروری ہے. میں آج کی گفتگو خواتین سے کر رہا ہوں. خواتین اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق رکھنے کے لیے کسی ایسے شخص سے بیعت کا تعلق قائم فرمائیں جو متبع سنت ہو، خود شریعت کا پابند ہو، جو متبع سنت ہو، اور ایسا شخص جو اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، ان سے آپ کے مزاج ملتے ہوں اور ان سے رابطہ ہو سکتا ہو. بیعت کا تعلق قائم کریں. مردوں کے لیے بیعت کا طریقہ الگ ہے، خواتین کے لیے بیعت کا طریقہ الگ ہے. مرد بیعت کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر، خواتین ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کرتی. خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے. کپڑا رکھ لیا، ادھر سے آپ ہیں، پردے میں عورت نے ہاتھ لگا لیا، پانی میں ہاتھ ڈبو دی، ادھر خاتون نے بات پہ ڈبو دیے، جو طریقہ ہے. اب تو چونکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے، موبائل ہیں، دور سے رابطہ ہوتا، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وائس میسج کی بھی ضرورت نہیں ہے، عورت کو منہ سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تحریر کے ساتھ بیعت کریں، تحریر کے ساتھ جوابات لیں. تو خواتین کو چاہیے کہ بیعت کریں. اور عجیب بات ہے، قرآن کریم نے صاف لفظوں میں جو بیعت کی بات کی ہے وہ خواتین سے کی ہے. آپ قرآن کریم سورۃ الممتحنہ دیکھیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ گو ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں، یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا،
وہ آپ سے بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان، بہتان نہیں باندھے گی۔ میرے پیغمبر یہ خواتین آپ کے پاس ہیں، ولا یاسینک، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، ہاں ولا یزنین، یہ بدکاری نہیں کریں گی۔ جب یہ خواتین آئیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان کو بیعت فرمائیں اور آپ ان کے لیے ان کے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اس لیے خواتین بھی بیعت قائم کریں، لیکن بیعت کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے جائیں، اپنے شیخ سے پردہ نہ کریں، قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کا نامحرم کے سامنے بغیر پردے کے جانا جائز نہیں، خواہ اس کا شیخ کیوں نہ ہو، اس کا استاذ کیوں نہ ہو، اس کا پیر کیوں نہ ہو، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم تو اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ پردے کے ساتھ بھی بلا وجہ خواتین اپنے شیخ کو نہ ملیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے واسطے سے بات کریں، شیخ کی بیوی کے واسطے سے بات کریں، ان حدود کا خیال کریں۔ اور میری 10 نمبر آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنی ہمت، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق یومیہ کی بنیاد پر صدقہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگنے کا اہتمام کریں۔ صدقات انسان کو دنیا میں مصائب سے بچاتے ہیں، موت کے بعد عذاب سے بچاتے ہیں۔ صدقات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور دعائیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ وہ دعا جو اس نے مانگی ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے حق میں مناسب نہ ہو تو پھر اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبت ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی اس کے حق میں مناسب نہ ہو تو موت کے بعد اللہ اس کی مانگے جانے والی دعاؤں کو ذخیرہ کر کے محفوظ رکھتے ہیں اور موت پر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب انسان کو موت کے بعد اپنی ذخیرہ شدہ دعائیں ملیں گی نا تو اس وقت کہے گا کاش دنیا میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے۔ تو میری آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں کہ یومیہ کی بنیاد پر صدقہ کریں۔ میں 1 لاکھ کی بات نہیں کرتا، 1000 کی بات نہیں کرتا، 100 کی بات نہیں کرتا، 1 روپیہ کی بات نہیں کرتا، 1 پیسے کی بات نہیں کرتا۔ جتنی آپ کے پاس ہمت ہے یومیہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیں، اس میں تھوڑے بہت پیسے ڈال دیا کریں۔ مہینے کے آخر میں جب جمع ہوں تو آپ کا جو شیخ ہے اس کے واسطے سے، جو آپ جہاں پڑھتی ہیں ان کے واسطے سے، جن سے آپ کا دینی تعلق ہے ان کے واسطے سے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی غریب ہو، کوئی خاندان میں ہو، کوئی جو مجبور ہو، الگ بات ہے، ورنہ عموماً صدقات اپنے بڑوں کے مشورے سے خرچ کریں، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے 10 گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ کریم، جن خواتین نے صراط مستقیم کورس پڑھا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جس معلمہ نے پڑھایا ہے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس بیان میں شریک ہیں ان تمام کی حاجات کو پورا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے اللہ، اٹھنے والے ہاتھوں کو بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ، ہمیں حیا عطا فرما، شرم عطا فرما، ہمارے گھر کو سنت کے مطابق بنا دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اللہ تو اپنی رضا عطا فرما، اللہ تو ہم سب سے اپنے دین کی مقبول خدمت لے لے۔
یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری کوئی ماں بہن بیٹی دعا کا کہنا چاہتی ہو، رابطہ نہ ہو، نہ کہہ سکتی ہو، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ کوئی بچہ بیمار ہو صحت عطا فرما، کوئی گھر میں بیماری ہو عافیت عطا فرما، کسی کی کوئی بھی مشکل ہو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس مشکل کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔